دیکھیے شاعر کا کام عقل سے ہوتا ہے. عام انسانوں کے بنسبت شاعر کی عقل بہت جوال ہوتی ہے اور شاعر کی ذمہ داری بھی بہت زیادہ ہوتی ہے. جیسے چھوٹے خطیبوں کی ذمہ داری ہوتی ہے اپنی بات روز محشر ہمارا بھی حساب کتاب ہوگا. سب سے پہلے پکڑے جائیں گے. یہاں تو سب سے آگے بھاگتے ہیں مولانا صاحب, لیکن وہاں سب سے پہلے وہاں بھی سب سے آگے پکڑے جائیں گے. ٹھیک ہے نا. کتنا لوگ احترام کرتے ہیں, جتنا احترام اتنی ذمہ داری, جتنی داد اتنی ذمہ داری. شاعری کب اپنے عروج پہ ہوتی ہے؟ جب اس میں صنعت تضاد اپنے کمال پہ ہو. یہ میں شاعر تو نہیں ہوں لیکن شعراء اس کو بہتر سمجھتے ہیں. یعنی متضاد معانی کو اس طرح آپس میں چینش ہو ان کی کہ کوئی ایک دوسرے کی کاٹ نہ کرے. یہ شاعری کا کمال ہے. یہی کمال عزیزوں پیغام میں بھی ہونا چاہیے. بہرحال شاعری ہر شاعر کو اختیار اپنے تاثرات پیش کرتا ہے, ٹھیک ہے, لیکن دین کے معاملے میں یہ کوشش کرے, چاہے میں مرزا عسکری اپنی بات کروں, دین کے معاملے میں کوشش کیجئے کہ ایک قدم بھی وہ جو ذمہ دار ہیں ان سے آگے نہ بڑھیے. یتیم بچہ اگر اس کے سر پہ سرپرست کا سایہ نہ ہو تو وہ برباد ہو جاتا ہے. ہم شیعہ ایتام آل محمد ہیں اور مراجع کو معصومین نے ہمارا سرپرست بنایا ہے. کبھی بھی کوئی جملہ, کوئی فکر, کوئی شعر اپنا ایسا نہ کہیے کہ جو کسی مرجع کو پسپا کرے. زنی و زنجیر زنی کا موضوع بہرحال ہم اس کو نہیں کہیں گے اختلافی موضوع ہے, بلکہ مسلمات میں سے ہے. جب امام کا ظہور ہوگا خوب لگائیے, لیکن ابھی ایک مرجع تقلید کا صریح فتویٰ ہے, حکم ہے کہ حالات ہمارے فیور میں نہیں ہیں. ہمیں اپنی ازا کو بچانا ہے, امام حسین کو لوگوں تک پہنچانا ہے, ہمیں اپنے دل کو ٹھنڈا نہیں کرنا ہے. ایک صاحب نے مجھے یاد ہے کہیں مجلس میں کیا کہتے ہیں کہ مولانا ایسی مجلس پڑھیے کہ ہمارے دل کو سکون مل جائے. ایسے لوگوں کے لیے بہرحال پھر بہت ساری باتیں پڑھنے والے ان کو مل بھی جاتے ہیں, ویسے ان کے دل کو سکون پہنچاتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ سوچیے امام حسین کے دل کو سکون مل رہا ہے کہ نہیں. ایک, امام حسین کا پیغام پہنچ رہا ہے کہ نہیں. دو, خامنہئی صاحب نے رہبر انقلاب نے اگر کہا قمع زنجیر حرام ہے تو یہ کہہ کے تھوڑی کہا کہ یہ بالکل علیہ باللہ ویسا عمل ہے کہ جیسے کوئی ذاتاً فعل حرام ہوتا ہے, بلکہ یہ کہہ کے کہا کہ جنہوں نے اب تک کیا اللہ ان کو اجر دے. لیکن یہ جو ذریعہ تبلیغ تھا ابھی دشمن کا آلہ کار بن چکا ہے. عزاداری جو ہے عزیزوں دشمن کی شکست کی دلیل ہے, اور تنہا ذریعہ اور وسیلہ شکست دشمن کی ذلت اور رسوائی کا یہی عزاداری ہے. امام خمینی کا جملہ بار بار میں کہتا ہوں کہ یہی محرم سفر نے ہمارے قیام کو زندہ کیا. بعض یعنی وہ کونڈولیزا رائس کا جملہ بھی ہے کہ ہم سال بھر منصوبے بناتے ہیں لیکن جو ہے وہ مثلا ایک ایام اعزا میں سب پہ پانی پھر جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو عزاداری کو ایسا بنائیے, اور عزاداری ہماری مثال ان یتیموں کی نہ ہو کہ جن کے سر پہ وارث نہیں ہے, بلکہ ان یتیموں کی ہو کہ جو اپنے وارثوں کا لحاظ کر کے. لہٰذا رہبر نے اس کو صریح طور پہ, میں بالکل کوئی گھبراہٹ بھی نہیں ہے مجھے, ممکن ہے سوشل نیٹ ورک پہ بہت ساری گفتگو بھی ہوئی, کوئی مسئلہ نہیں. فی الحال ناجائز عمل ہے کیونکہ فقیہ نے کہا. کل جب امام کا ظہور ہوگا حالات ہمارے فیور میں ہوں گے. آج تو ہم اپنی ایک بات نہیں پہنچا سکتے. آپ جانتے ہیں کچھ نیوز چینل یوٹیوب کے جس کے 5,000 50,000 اور پتہ نہیں کتنے فالوورز ہیں, بہت غور سے سنیے گا, ٹھیک ہے, صرف ایک یوٹیوب کے مزاج کے خلاف جو ہے وہ اس پہ مووی چلی گئی, کلپ چلی گئی, انہوں نے بینڈ کر دیا, اس کو ختم کر دیا. ایسے کتنے ہیں اسلامک میڈیاز شیعوں کے, وہ صرف انہی چیزوں کو باقی رکھتے ہیں جو ان کے مزاج کے مطابق. ٹھیک ہے, لہٰذا ایسی بات ہم نہ کریں. آپ شاعر ہیں, آپ مؤثر ہیں, یہ نہ سوچیے کہ خالی مولانا مؤثر ہے ممبر پہ. تو بہرحال میں گزارش کروں گا, زنجیر زنی قمع زنی کا مسئلہ ایک حاکم وقت نے, یہ مسئلہ جو ہے کیا نام جتنا اس کو, کیونکہ دیکھیے اس کے مقابل میں جو بھی بولتا ہے تو فوراً کیا کہتے ہیں کہ یہ تو جذبات کا معاملہ, امام حسین کا معاملہ ہے. ٹھیک ہے نا عزیزوں, میں ایک جملہ آپ کو حوالے کر کے جا رہا ہوں, شرعی ذمہ داری کے ساتھ اس کو ذہن میں رکھیے گا. کوئی بھی عمل چاہے وہ نماز ہو, روزہ ہو, حج ہو, زکوٰۃ ہو, مجلس ہو, ماتم ہو, زنجیر زنی ہو, قمع زنی ہو, کچھ بھی ہو, وہ اگر امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم کے دائرے سے خارج ہے تو اس کی کوئی حیثیت نہیں. توجہ چاہ رہا ہوں عزیز, معصوم کے حکم سے. اب آپ یہ بتائیے, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہاں یہ تو میرے دل کی بات ہے, آپ اس میں تمہارے دل کی بات پہ امام صادق کی حکومت ہے کہ نہیں ہے بتاؤ. اگر نہیں ہے تو اپنا دل اپنی جیب میں رکھو, اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے تم کہتے ہو تو ہم صادقی ہیں, تم کہتے تو ہم جعفری ہیں, لیکن زندگی کا کوئی گوشہ ایسا ہے کہ جہاں چھٹے امام کی حکومت تم پر نہیں ہے. یہ کیسی محبت, یہ کیسی ولایت کہ جہاں دائرہ ولایت سے اپنے منشا اور اپنی خواہش کے مطابق خارج ہو جا رہا, جب چاہے داخل ہو جاؤ, جب چاہے نہ کوئی بھی عمل عزیزوں. تو لہٰذا کسی بھی عمل کو کوئی بھی آپ سے کہتا ہے, چاہے وہ خطیب ہو, چاہے جو بھی ہو, شاعر ہو, جو بھی ہو, اگر آپ سے کہتا ہے وہ دشمن اہل بیت ہے, دوزدار اہل بیت, کہ یہاں روایت و شریعت نہ لے کر آئیے.
یہاں کوئی بھی اگر آپ سے کہتا وہ دشمن اہل بیت ہے، نہ ہر جگہ شریعت چاہیے ہے، بلکہ میں یوں کہوں مجھے ہر جگہ میری ہر سانس علی کی ہدایت کے مطابق ہونی چاہیے۔ اب تم اپنی کوئی سانس ایسی لے آؤ کہ جہاں علی کی حکومت نہ ہے تو پھر تم سمجھو تمہارا انجام سمجھے، ٹھیک ہے؟ تو لہٰذا یہ عمل ایسا ہے، شاعروں سے الحمدللہ سب کے بہترین اشعار، اسی لیے ہماری باتیں بھی پھیکی پڑ جاتی ہیں شاعروں کے سامنے، ٹھیک ہے، لیکن الحمدللہ شاعروں کے بہترین کلام اشعار، تو اس کا لحاظ جو ہے بہت ضروری ہے۔ ایسے اشعار جو ہے وہ نہیں ہے کہ میں تکلف میں کہوں، نہیں، فقی نے کہا جائز نہیں ہے، اور ہر فقی کو اختیار ہے اگر وہ واقعاً جامع الشرائط فقی ہے، ٹھیک ہے، اس کی مخالفت کرنا کانہ امام معصوم کی مخالفت کرنا، نہیں ہے کہ وہ معصوم ہے بلکہ امام معصوم کا حکم ہے۔ اصول کافی کی حدیث ہے، طولانی کتاب الحجہ میں جا کے دیکھیے گا، الراد علیہم کالراد علینا، ان کی کاٹ کرنے والا، ان کا انکار کرنے والا، ان کے حکم کو رد کرنے والا گویا ایسا ہے جیسے وہ ہماری رد کر رہا، تو یہ صحیح نہیں ہے۔ اور دوسرے جذبات کی وادی بہت وسیع ہے، اپنے قیمتی آنسوؤں کو جذبات میں نہ بہائیں، معرفت کے ساتھ بہائیں۔ یہی آنسو جو ہے جذبات میں بہیں تو ان کی اہمیت نہیں ہوتی، معرفت کے ساتھ بہے تو ان کی اہمیت ہوتی۔ ملنا رونے والے شمر رویا تھا، اب کتنے مثلا جناب علی اصغر کے لبوں پہ جب جو ہے وہ جنبش ہوئی زبان کی تو دشمن رونے لگا، ٹھیک ہے، تو ایسے رونے کا کیا امام حسین کو لوگ ہاتھ میں پتھر لیے کھڑے رو رہے ہیں اور پھینک کے مار رہے ہیں، تو ایسے رونے کی کیا قیمت؟ ایسا رونا جہاں مقدر خراب ہوتا ہے وہیں لوگ روتے ہیں، صحیح ہے نا، وہ رونا کہ جو معرفت اور عشق کے ساتھ ہو، اس رونے میں پھر جذبات نہیں ہوتے، اس رونے میں پھر جو ہے وہ ایموشنز نہیں ہوتے۔ انشاءاللہ بارگاہ میری بات یقیناً آپ تک پہنچ گئی اور امید ہے کہ آپ اس پہ غور کریں گے۔ میں نے اس لیے کہا کہ شعراء بہت ذہین ہوتے ہیں کیونکہ باتوں کو وہ جلدی سمجھتے ہیں ماشاءاللہ۔ ایک صلوات پڑھیں اپنی سب کی سلامتی کے لیے، اللہم صلی علی محمد آل محمد۔